السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورنگل فائر چلڈرنس۔ تو آج میں اصحاب فیل کا واقعہ بولنے والی ہوں۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا، اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ کعبہ کو مقدس سمجھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا جو بہت زیادہ نہایت اور خوبصورت تھا، اور وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ نہایت اور خوبصورت گرجا گھر نہیں تعمیر کرایا گیا تھا۔ اور جب اس نے اس گرجا گھر کو تیار کیا تو اس نے اپنے غلاموں کو مکے کی طرف روانہ کر دیا اور کہہ دیا کہ تم مکہ جا کر وہاں کے لوگوں کو اس گرجا گھر کی زیارت کی دعوت دو۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر صنعا آئیں اور کعبہ کو چھوڑ کر اور اس گرجا گھر کی زیارت کریں، اور ساتھ ہی کعبے کی عظمت کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کو مقدس بنا جائے تاکہ زیارت کے ذریعے وہ مال بھی کما سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بھڑک اٹھے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے تھے، لیکن وہ کعبہ شریف کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار سے منسوب تھا۔ لہٰذا عرب کے لوگوں نے ابرہہ کے اس ارادے کو خطرہ جانا، اور خاص کر قریش کے لوگ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک دن وہاں پر رہ کر اس گرجا گھر کے آدھی طرف آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے قسم کھا لی یہ کہہ کر کہ میں اپنے گرجا گھر کی توہین کا بدلہ کعبہ بیت المقدس کو ہلاک کر کے لوں گا۔ اور اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد لی اور ایک بڑا سا ہاتھیوں کا لشکر تیار کرا۔ وہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر گئے، لیکن ابرہہ کے اس بڑے لشکر کے سامنے مکہ کا ہر قبیلہ شکست پاتا رہا، اور بہت بڑے بڑے قبیلے بھی ابرہہ کے لشکر کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور ان کا لشکر طائف میں پہنچا، اور ابرہہ نے اس کا ایک دستہ عرب کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ دستہ مکے کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے ادھر بہت سارے اونٹ دیکھے جو عرب کے سردار اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے، اور ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب عبد المطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مکہ سے نکلے اور وہاں جا کر پہنچے جہاں پر ابرہہ کا لشکر تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ وہ ابرہہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ مکے کا سردار ان سے ملنا چاہتا ہے تو اس نے عبد المطلب کو اپنے خیمے میں بلایا۔ خیمے مانے ٹینٹ۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت نہایت اور بلند رتبے کے آدمی تھے، تو ابرہہ اپنی کرسی پر سے اٹھا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ اور کچھ بکریاں جو آپ کے سپاہیوں نے لیا تھا ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو ابرہہ نے کہا اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت حوصلہ مند اور سمجھدار ہیں، مگر آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں آپ کی عزت کم کر لی۔
اونٹ اور بکری کی قیمت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو بے رحمی سے توڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو ابرہہ کے اس سوال پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ تو خدا کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ تو ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ہلاک کر اس کو برباد کر دوں گا اور اس روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں اور بکریوں کو واپس کر دیا جائے، اور عبد المطلب اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ اور عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں پناہ لیں، اور عبد المطلب کے کہنے پر سارے مکہ کے لوگ مکہ سے باہر نکل گئے، اور صرف عبد المطلب کے سوا کوئی اور مکہ میں نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھروں کی حفاظت کرتا ہے اور تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور ابرہہ جب بیت المقدس کو ہلاک کرنے کے لیے اور اپنے بڑے سے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور پھر مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی اس جگہ پر بیٹھ گیا اور اس پر جتنا دباؤ ڈالے وہ نہیں جا رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کرا تو وہ ایک دم سے اٹھ گیا اور چلنے لگا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سے سمندر کی طرف سے بڑا سا اور بہت سارا ابابیل پرندوں کا لشکر آیا، اور اس لشکر کے ہر ایک پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکرے تھے، اور انہوں نے اس کنکروں کی اس طرح بارش کی کہ ابرہہ کا لشکر بے حواس ہو کر بھاگنے لگا، اور وہ کنکریاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، مگر اللہ کی قدرت اور حکم سے وہ ایک ایک کنکر ہاتھی کے اوپر سے لگتا اور اس کو چیر کر زمین پر گرتا۔ ابرہہ کے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ اگر وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر پر بھی لگتی تو اس آدمی کو چیرتے ہوئے اور ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ابرہہ کے لشکر میں سے کوئی آدمی زندہ نہیں بچا اور نہ کوئی جانور، بلکہ ابرہہ کا لشکر اتنا بری طرح سے ہلاک ہو گیا کہ ہر ایک کے گوشت کے ٹکڑے ہر جگہ پھیل گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد عرب اور قریش میں کعبہ شریف کی اہمیت اور عظمت بہت بڑھ گئی تھی، اور اس واقعے کے بعد اسی سال کچھ مہینوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ اپنے بندوں کا بھروسہ ہرگز نہیں توڑتا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ یہ دیکھیے فجر کے نماز کا ٹائم اور باہر کا ویو کتنا اچھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابرہہ کے لشکر کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ کوئی اس سے لڑ نہ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنے بڑے لشکر کو ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ پوری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں آپ امید بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ حافظ۔